اور انشاءاللہ آئندہ بھی بنی رہے گی۔ سیزنز شاپنگ مال، سلیم مسعود کمپلیکس، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کارپیٹ پلازا کارپیٹس کا الٹرا ماڈرن بالکل ہی نیا شو روم، سعودی عربیہ کی مشہور السرائے کارپیٹس کمپنی کے واحد ڈسٹریبیوٹر۔ رمضان کے موقع پر مساجد کے لیے السرائے کارپیٹس کے معیاری ہیٹ سیٹ کوالٹی جائے نماز رولز، اس کے علاوہ آفس اور مکان کے لیے وال ٹو وال کارپیٹس، رگز، فنکشن ہال کارپیٹ، ایگزیبیشن کارپیٹس، ویلکم کارپیٹس، رنرز، آرٹیفیشل گراس، ڈور میٹس، نت نئی کوالٹی اور واجبی دام۔ ہما اقسام کے کارپیٹس کے لیے بس ایک ہی نام، کارپیٹ پلازا، قریب شاہ غوث ریسٹورنٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ رمضان کی عبادتوں کا صلہ، عید الفطر کا دن، بڑوں کی شفقتیں، بچوں کے دمکتے چہرے، پیار، محبت اور مبارکبادیں۔ لیکن اس سے پہلے کیسے ہوگا چاند کا دیدار، کیونکہ چاند جا چھپا ہے کہیں بادلوں کے پار۔ ناظرین، ہم لے کر آ رہے ہیں ہندوستان کے مختلف شہروں سے ہلال عید کا راست ٹیلی کاسٹ 8 اگست بروز جمعرات شام 5:45 سے صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں نورانی تیل، سے واہ کیا بات ہے، مشہور ہول سیل لیڈیز فوٹ ویئر کشمیر چپلز پرائیویٹ لمیٹڈ، دہلوی ریمیڈیز کا برینو۔ افطار ایک قدیم روایت جو ہماری تہذیب کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہندوستان کے مشہور شہروں کے وہ خاص پکوان جو افطار کے وقت دسترخوان کی زینت بنتے ہیں۔ پروگرام بزم افطار ہر سنیچر اور اتوار رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں انمول بٹر بیک بسکٹ ایکسٹرا مکھن سے بھرا۔ زکوٰۃ آخر کن لوگوں کے اوپر فرض ہوتی ہے اور زکوٰۃ کے مستحق کون کون لوگ ہوتے ہیں؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی جس کو تم زیادہ پسند کرتے ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ فلسفی جو ہے ہم دیکھتے ہیں، فلسفی جو ہے بیسیکلی زکوٰۃ کی ہے کیا، مقصد کیا ہے؟ زکوٰۃ کو پراپر وے میں نہیں سمجھا جائے گا اور اس کا پراپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوگا تو وہ مقاصد جو اسلام کے ہیں وہ مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ قرآن حکیم نے اور اسلام نے اس کا انتظام کیا ہے کہ زکوٰۃ کو ایک فریضے کے طور پر مسلمان سمجھیں، اور اگر کوئی زکوٰۃ نہ دے تو زبردستی اس سے زکوٰۃ وصول کی جائے۔ اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت دیکھیے پروگرام ہمارے مسائل، جمعہ کی رات 8 بجے، اتوار دوپہر 2:30 بجے، صرف ETV اردو پر۔ اب حلیمہ کے گھر میں نیا راج ہے، اب حلیمہ کے گھر میں نیا راج ہے، پھر دھواں گھر کی چمنی کا شہتاج ہے۔ نقش پا جن زمینوں پہ منقوش ہیں، نقش پا جن زمینوں پہ منقوش ہیں، ذرہ ذرہ وہاں جیسے الحاج ہے۔ والضحیٰ میں جھلک ہر کوئی دیکھ لے، والضحیٰ میں جھلک ہر کوئی دیکھ لے، ان کا کل سے بھی رتبہ بڑا آج ہے، ان کا کل سے بھی رتبہ بڑا آج ہے۔ انگلیوں کی نزاکت کا کیا پوچھنا، ان میں ساکن بڑا بحر مواج ہے۔ ان کو کہنا پڑا سب رؤوف و رحیم، نام کا ایسا قرآن میں اندراج ہے۔ جن کی مٹی میں شامل نہیں بندگی، ان سروں کا بھی کعبے سے اخراج ہے۔ ناظرین، سیڈی ٹائم میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ آج زکوٰۃ کے مد میں گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ آئیے اس بریک کے بعد جو کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ آج کی اس خوش لباسی کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے محمد کیب مارٹ جہاں پناہ والوں نے۔ دیکھتے ہیں کون کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. بہن کون بات کر رہی ہیں؟ ہاں میں بامبے سے ریحانہ بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے ریحانہ صاحب. ہاں میرا یہ سوال ہے کہ میری ممی کو ذرا پرابلم ہے, دوائیاں چل رہی ہیں ان کی, تو روزہ نہیں رکھتے, اس کے اوپر اس کے لیے ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے, زکوٰۃ وغیرہ کیا دینے چاہیے؟ ٹھیک ہے. اور میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ ایک بیٹی اپنے باپ کو زکوٰۃ دے سکتی ہے کیا؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. پوری ٹیم کو السلام. جی بہن کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں دلی سے نجمہ بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. ایک سوال تو ہمارا یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں 10 تولہ سونا ہے, تو اسلام میں سبسڈی جو دی گئی ہے 7 تولے کی, تو 10 تولے کی زکوٰۃ دینی ہوگی یا صرف 7 تولے, مطلب پورے 3 تولے کی دینی ہوگی؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن کون بات کر رہی ہیں؟ یاسمین بات کر رہی ہوں, ایم پی سیڈول سے. جی فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ سر میرا فرسٹ کوشچن یہ ہے کہ نا نماز پڑھتے وقت اگر سامنے ٹی وی ہو, کہنے کا مطلب ہے کہ کور کیا ہوا نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک. اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے؟ ٹھیک. ایک نیند لینا ضروری ہے کیا؟ ٹھیک ہے. اینڈ تھرڈ کوشچن یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جو اپن 3 وتر پڑھتے ہیں, جو تہجد میں پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد جو 2 نفل ہوتے ہیں وہ کب پڑھنے چاہیے؟ عشاء کی نماز کے وقت ہی پڑھنے چاہیے یا پھر تہجد میں پڑھنے چاہیے؟ بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا. مفتی صاحب جو سوالات رہ گئے ہیں ہم ان کو پروگرام میں شامل کریں. نابالغ لڑکا حافظ ہو اگر, تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ نہیں, تراویح تو بالغ بچے کے پیچھے پڑھنی چاہیے جماعت سے, اس لیے کہ جیسا کہ مسئلہ سب کو معلوم ہے کہ نابالغ کے اوپر نماز واجب نہیں ہوتی ہے, فرض نہیں ہوتی ہے, اور نابالغ کے اوپر ذمہ داریاں بھی نہیں آتی ہیں. اور نابالغ سے اس بات کا بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ چونکہ اسے مسائل کا علم نہیں ہوگا تو ایسی غلطی ہو جائے جس کی وجہ سے نمازی نہ ہو, تو بالغ کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے. ٹھیک. 70 گرام سونا ہو تو زکوٰۃ کا کیا مد ہے؟ زکوٰۃ میں بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ 2 نصاب بیان کیے گئے ہیں, ایک چاندی کا نصاب ہے اور ایک سونے کا نصاب ہے. چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی ہے, جو آج کے وزن میں 612 گرام کچھ آشاریہ 612 گرام سے کچھ زیادہ ہوتا ہے. اور سونے کے نصاب میں 87 گرام ہے, 87 گرام سے تھوڑا زیادہ, جو 7.5 تولہ سونے کا برابر ہے. تو اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں کیش اور چاندی نہیں ہے اور صرف سونا ہے, خواتین کے پاس زیور ہوتا ہے اور صرف سونا ہے, سونا کے علاوہ ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے, تو اس وقت جب تک 87 گرام سونا نہ ہو, اس سے کم ہو, تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے. لیکن اگر کچھ سونا ہے یا کچھ چاندی ہے یا سونا ہے اور کیش ہے, تو اس وقت پھر 87 گرام کیا 80 گرام سے بھی کم اور بھی کم ہو, یہ دیکھا جائے گا کہ جتنا بھی سونا ہے اس کی مالیت مارکیٹ میں کیا ہے, اور جو پیسے ان کے پاس ہے وہ پیسہ بھی ملا لیں, اور ٹوٹل مل کر کے اگر 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے, اور آج کے زمانے میں اس کی قیمت بہت کم ہوتی ہے, تو وہ صاحب نصاب ہو جائیں گے. حاصل یہ ہے کہ کسی کے پاس پیسہ ہے, آپ نے جو پوچھا ہے, اگر آپ کے پاس کیش بھی ہے تو 80 گرام سونا ہے تب بھی آپ پر زکوٰۃ ہوگی, چونکہ دونوں کو ملا کر کے یہ دیکھا جائے گا کہ 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر پیسہ ہے یا نہیں ہے, تو زکوٰۃ دی جائے گی. میں ایک سوال اور شامل کر دوں یہیں پر, جو آگے سوال آیا ہے کہ جتنا آپ کے پاس سونا ہے, 7.5 تولہ سونا نصاب ہے, اس سے زیادہ آپ کے پاس سونا ہے, 10 تولہ سونا ہے, یا 87 گرام نصاب میں نے بیان کیا, آپ کے پاس 100 گرام ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے, پیسے بھی ہیں, اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ کو فرض ہونے کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ وہ نصاب کے برابر آپ کے پاس مال ہے یا نہیں ہے. اگر آپ نے اس سے کم پیسے میں زکوٰۃ نکال دیا تو ثواب ہے, گناہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو نکالی جائے گی وہ ٹوٹل جو پیسہ آپ کے پاس موجود ہے اس کا 2.5%. آپ جو پوچھ رہی تھی محترمہ نے ایک پوچھا ہے کہ 7.5 تولہ سے زیادہ ہے تو کیا صرف 3 تولہ پہ نکالیں گے یا نیچے والے پہ بھی نکالیں گے؟ کل پہ نکالیں گے, ٹوٹل مالیت جو ہے اس کا نکالیں گے 2.5%. اور حساب کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو سونا ہے اس کا ریٹ آج معلوم کر لیں, آپ اخبار میں ریٹ آتا رہتا ہے, اور اس کا پورا پیسہ جوڑ لیں آپ, اور فی ہزار 25 روپے, 1000 پر 25 روپے, فی لاکھ 2500 روپے کے حساب سے آپ زکوٰۃ نکال لیں. اس کے بعد سوال تھا, لنگی پہن کر نماز پڑھی جاتی ہے, تو ایسی صورت میں کس چیز کا خیال رکھا جائے؟ لنگی پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے پاس کپڑے کہاں تھے, بعض لوگوں کے پاس 2 چادریں ہوتی تھیں, ایک نیچے لپیٹنے کے لیے ایک اوپر ڈالنے کے لیے, بعض کے پاس 2 بھی لباس نہیں ہوا کرتے تھے, اتنی غربت کا عالم تھا, ایک کپڑے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے. البتہ جب اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے, ہمیں حیثیت دی ہے, تو قرآن کریم میں اللہ کا حکم ہے
یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. ہم اپنے گھروں میں اپنی تقریبات میں اچھے اچھے کپڑے پہن کر آتے ہیں، اللہ کے گھر میں نماز کے لیے جائیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اچھا کپڑا پہن کر جائیں. مسئلے کے اعتبار سے نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. نماز قضا ہے لیکن کیا نوافل پڑھی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ؟ ہاں، نماز قضا کے تعلق سے بھی دو سوالات آئے ہیں. پہلا سوال جو تھا کہ نماز قضا باقی ہے، قضائے عمری کہہ لیں یا پیچھے کی نمازیں باقی ہیں، تو نفل پڑھنے پہ ثواب ملے گا یا نہیں؟ نفل پڑھنے پہ ثواب ملے گا. جو بھی کام انسان کرتا ہے اس کا اجر اللہ کیا ملتا ہے. اللہ کا معاملہ بالکل ہمارے انسانوں کی طرح بنیا گیری کا نہیں ہے، ناپ تول کے دینے کا. اللہ تو بے حساب نوازتا ہے. اللہ تو صرف ارادہ کرنے پہ نواز دیا کرتا ہے. صرف برائی ایسی چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ برائی کے ارادے پر اللہ پکڑتا نہیں ہے، برائی کرنے پر پکڑتا ہے. نیکی میں تو اللہ صرف ارادہ کرنے پہ دے دیتا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ جب قضا باقی ہے آپ کے ذمے میں تو قضا پہلے پورا کریں، اس لیے کہ اللہ کے یہاں نفل کا سوال نہیں ہوگا، فرض کا سوال ہوگا. اور دوسری بات جو آئی تھی اسی تعلق سے وہ یہ کہ قضا جو ہم کریں گے تو اس میں فرض کی بھی قضا کریں گے اور واجب کی بھی قضا کریں گے. مثال کے طور پر یعنی مطلب اس کا یہ ہوا کہ دن بھر کی جو 5 نمازیں ہوتی ہیں وہ 5 نمازیں مائے وطر ملا کر 6. اگر آپ کے 1 سال کی 5 مہینے کی 1 مہینے کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں تو روزانہ 6 نمازیں آپ پڑھیں. اور قضاء عمری کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اسی نماز کو 1 مرتبہ قضا کی نیت سے آپ پڑھ لیں. فجر میں فجر کو پڑھ لیا، ظہر میں ظہر کی پڑھ لی، اور اسی طرح عشاء میں آپ 4 رکعت عشاء کی فرض اور 3 رکعت وطر، یہ دونوں قضا کی نیت سے پڑھ لیں. تو جتنے برس کی چھٹی ہے، جتنے مہینوں کی، اتنے مہینے تک آپ کے پڑھنے سے آپ کی قضاء عمری ادا ہو جائے گی. بچے نے قرآن پڑھا ہے تراویح میں لیکن کچھ چھوٹ گیا ہے تو کیا وہ خود سے اگر پڑھ لے جو چھوٹا ہوا ہے وہ تو یہ درست رہے گا؟ نہیں، نماز میں تراویح میں خاص طور سے جب قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں تو پورا قرآن کریم ہم سنتے ہیں. مکمل قرآن کریم کو سننا ایک مسنون عمل ہے. تراویح میں قرآن کریم جب ہم پڑھ رہے ہیں یا کچھ حصہ چھوٹ گیا تو اب اگر ہم اس حصے کو نماز میں نہیں پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر تراویح کے اندر پورا قرآن کریم سننا نہیں پایا گیا. تو بعد میں پڑھنے سے وہ ثواب نہیں مل پائے گا. اس لیے جتنا حصہ نماز میں چھوٹ جاتا ہے کل کی نماز میں یا بعد کی رکعت والی نماز میں اتنے حصے کو دوہرا لینا چاہیے. انجیکشن سے روزے پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ انجیکشن دیکھیے 2 طرح کے ہوتے ہیں. انجیکشن ایک تو وہ ہے جو انسان کسی ڈاکٹر کے بتانے پر کسی ضرورت سے لیتا ہے، درد کا انجیکشن ہے یا کوئی اور بھی، بالکل اللہ نہ کرے کسی کو کوئی مصیبت پیش آ جائے اور دوا کی ضرورت پڑ جائے انجیکشن کے ذریعے. اور ایک انجیکشن وہ ہوتا ہے جو انسان طاقت کے لیے لیتا ہے، گلوکوز وغیرہ، پانی چڑھتا ہے. یہ دونوں انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ جو پانی اور طاقت والا انجیکشن جو انسان لیتا ہے اس میں انسان کی نیت کیا ہے یہ دیکھا جائے گا. اگر اس کی نیت تقویت طاقت حاصل کرنا ہے تو روزہ مکروہ ہو جائے گا. اس لیے کہ روزہ کا مقصد ہی ہے کہ انسان بھوکا اور پیاسا رہے تاکہ اس کو غریبوں کی غربت کا اور تکلیف کا احساس ہو. تو آپ نلکی کے ذریعے انجیکشن کے ذریعے کچھ لے لیتے ہیں تو آپ مقصد کے خلاف کر رہے ہیں، اس لیے وہ بہتر نہیں ہے. لیکن اگر انسان اس حالت میں پہنچ گیا ہے کہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ فوراً پانی چڑھانا ضروری ہے اور پانی چڑھایا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اس سے. عید کی نماز چھوٹ جائے؟ عید کی نماز چھوٹ جانے پر اس کی نہ تو قضا ہے اور نہ عید کی نماز تنہا پڑھی جا سکتی ہے. عید کی نماز جماعت ہی سے ہوتی ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نماز نہ چھوٹے، ایک جگہ چھوٹ گئی ہو تو دوسری جگہ جا کے پڑھ لیں. اور اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اگر آپ آخری رکعت میں شامل ہو گئے ہیں تحیات کے اندر بھی تو بھی شامل ہو جائیں، اور جو حصہ چھوٹ گیا اس کی آپ قضا کر لیں گے، لیکن چھوٹ جانے کے بعد اکیلے نہیں پڑھی جائے گی. خواتین کے لیے عید کی نماز؟ خواتین کے تعلق سے عید کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عید کی نماز ایک بڑی جگہ پہ ہونی چاہیے جہاں سارے لوگ اکٹھے ہوں، اور خواتین کو بھی گھر سے لے کر آئیں، حتیٰ کہ ان خواتین کو بھی لے کر آئیں جن پر نماز ان دنوں میں فرض نہ ہو، نماز سے وہ معاف ہوں اور وہ دعا میں شامل ہوں. تو یوں تو فرض نہیں ہے ان کے لیے، فرض نہیں، ان کے لیے واجب نہیں ہے کہ آ کے پڑھیں ہی، لیکن مطالبہ کیا گیا ہے اگر شہر میں انتظام ہے، جگہ پہ انتظام ہے تو خواتین کو بھی جانا چاہیے، نماز پڑھیں یا دعا میں شامل ہوں. ایک مسجد میں 2 نمازیں؟ ایک مسجد میں 2 نمازوں کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں کہ 2 طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو تراویح سے متعلق ہے کہ ایک بڑی مسجد ہے، اس کے ایک کونے میں نماز ہو رہی ہے، دوسرے کونے میں نماز ہو رہی ہے دوسری، یا کئی منزل کی مسجد ہے، ایک منزل پہ الگ نماز ہے، دوسری منزل پہ الگ نماز ہے. تو یہ نماز ہو سکتی ہے بشرطے کہ ایک نماز سے دوسرے نماز کو ڈسٹربنس نہ ہو، آواز کا نظام ایسا ہو کہ دونوں یہ نہ ہو. اور عام دنوں کی جو فرض نمازیں ہوتی ہیں ان میں جماعت سے ایک ہی نماز ہونی چاہیے، اور کسی وجہ سے بعد میں لوگ آئے اکٹھے جماعت سے پڑھنا چاہتے ہیں تو جگہ بدل کے نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. ناظرین ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. بہن کون بات کر رہی ہیں؟
جی میں مقدس بانی پورہ کشمیر سے ہوں. جی فرمائیے کیا پوچھیں گے؟ اگر سحری کے وقت ہم کھانا کھا رہے ہیں ہو تو کھانے کا ایک نوالا ہمارے منہ میں ہو تو اچانک سے اذان ہوئی تو کیا یہ کھانے کا نوالا ہمیں کھانا ہے یا اپنے منہ سے باہر نکالنا ہوگا؟ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا سوال کرنے کا. بھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا. ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کریں بہن؟ ہمارا یہ سوال ہے. جی آ رہی ہے آواز آپ کی، سوال کیجئے. ہمارا یہ سوال ہے کہ ہے نا سفر کی نماز کے لیے کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا. ناظرین ایک مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے کے بعد جلد حاضر ہوں گے. सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद. विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैदराबाद कायम करदा फरा एजुकेशनल सोसाइटी जहां नए बीटेक और एमटेक कोर्सेज में तालीम हासिल करें, साथ में आला मयार की कंप्यूटर्स, लाइब्रेरी, प्लेसमेंट और स्टूडेंट्स फॉरेन विजिट से इस्तेफादा करें. एडमिशंस और मजीद मालूमात के लिए विद्या ग्रुप कॉलेजेस से रब्ता कर सकते हैं. मुंह की बदबू हटाकर दांत और मसूड़ों की हिफाजत करता है. ये फारूकी दंत मंजन एक डॉक्टर की हैसियत से मैं कहती हूँ. फारूकी दंत मंजन, कारखाना जिंदा तिलिस्मात की पेशकश. विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैदराबाद कायम करदा फरा एजुकेशनल सोसाइटी जहां नए बीटेक और एमटेक कोर्सेज में तालीम हासिल करें, साथ में आला मयार की कंप्यूटर्स, लाइब्रेरी, प्लेसमेंट और स्टूडेंट्स फॉरेन विजिट से इस्तेफादा करें. एडमिशंस और मजीद मालूमात के लिए विद्या ग्रुप कॉलेजेस से रब्ता कर सकते हैं. शाह गौस पेश करते हैं रमजानुल मुबारक के मुबारक मौके पर अवार्ड याफ्ता शाह गौस हलीम. शाह गौस कैफे, शाली बंडा, टोली चौकी, हैदराबाद. ये खुश रंग लिबास के लिबास चाहे हो तकरीब के या लिबास हो ईद मनाने के, ये लिबास तो सारे प्यारे हैं और ये सारे लिबास हमारे हैं. सहेली द डिजाइनर वेयर. पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर इस्तकबाल है. जदीद फैशनेबल डिजाइनर मलबूसात का बेमिसाल कलेक्शन, कदीम क्लासिकी और जदीद मर्दाना मलबूसात का हसीन तालमेल जहां पना और अब एबिट्स पर. माह रमजान महीना है रहमतों और बरकतों का. अक्सर रसोई में हम सजाएंगे आपके दस्तरख्वान को. सहरी की फजीलत, इफ्तार की रौनक, हम पूरी करेंगे दस्तरख्वान की हर जरूरत. रहिए इस रमजान हमारे साथ. चटपटे और लजीज पकवानों का जायका. अक्से रसोई पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर. अक्से रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन. ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए. ताउन कर रहे हैं अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा. मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित. सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद. इफ्तार की फजीलत से जुड़े मुख्तलिफ मौज़ूआत, सेहत से जुड़े तिब्बी फवायद, साथ ही हमदो नात का खूबसूरत नजराना से किनारा कर दो. हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लाइव फोन इन शो. इफ्तार टाइम रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर. इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं सहेली द डिजाइनर वेयर, लाल बाजार, टोली चौकी. ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए.
نعت کہنے کو پیدا کیا ہے مجھے، میرے مالک کے ہاتھوں میری لاج ہے، بند مٹھی میں کنکر جو کلمہ پڑھے، نسل ان کی زمرد ہے پکھراج ہے۔ حسن نعت نبی کا نہ ہو گر خیال، حسن نعت نبی کا نہ ہو گر خیال، سمجھیے قافیہ اس کا تاراج ہے۔ اس مسافت کی تفسیر صدیاں کریں، ہر قدم میرے آقا کا معراج ہے۔ ہے یہ اعزاز دنیا و دین اے جمیل، ہے یہ اعزاز دنیا و دین اے جمیل، شاہ شرفی کا سر پر میرے تاج ہے۔ صحیح ٹائم میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین آئیے جو سوالات رہ گئے ہیں ان کو پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ آج کی اس خوش لباسی کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے محمد کیپ مارٹ جہاں پناہ والوں نے، حیدرآباد کا مشہور شو روم محمد کیپ مارٹ جہاں پناہ۔ مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا تھا کہ سادات ہیں، سید ہیں، زکوٰۃ ان کو دی جا سکتی ہے کیا اگر بہت زیادہ مسکین اور غریب ہوں؟ دیکھیے، اس جواب سے پہلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے دوسرے رہنماؤں اور قائدین سے اس معنی میں بھی ممتاز تھے، اور آپ تو سید الانبیاء تھے کہ لوگ منفعت کو اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے خاص کرتے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں نظام حکومت میں کہ زیادہ فوائد لوگ اپنے لیے حاصل کرتے ہیں، لیکن ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو جو ایک مالی منفعت کا ذریعہ تھا اپنے خاندان کے لیے حرام قرار دے دیا۔ بنو ہاشم کے لیے زکوٰۃ حرام۔ آج ہم اسی لیے زکوٰۃ کا یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا سادات کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں، کہ آپ نے حرام کر دیا تھا تاکہ وہ لالچ ہی ختم ہو جائے، نہ لوگوں کی طرف سے کوئی بات آئے کہ بھائی یہ فائدہ اپنے خاندان کے لیے حاصل کر رہے ہیں۔ تو لیکن یہ بات بہت ممکن ہے کہ سادات کے لیے جو بیت المال کے اندر وظیفہ رکھا گیا تھا اور خاص مد رکھا گیا تھا وہ آج موجود نہ ہو، اور حقیقتاً آج بہت سی جگہوں پہ موجود نہیں ہے۔ تو اگر سادات میں کچھ لوگ واقعی غریب ہیں تو کچھ علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ مجبور ہوں سماج کے ہاتھوں اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اس سے بہتر ہے کہ ان کو زکوٰۃ کی رقم عزت کے ساتھ دی جائے تاکہ وہ عزت کی اور خوشحالی کی زندگی گزار سکیں۔ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال تھا کہ زکوٰۃ سے فائدے کیا ہیں معاشرے کے لیے؟ دیکھیے، زکوٰۃ کا اجتماعی نظام اگر قائم ہو تو صحیح معنوں میں مسلم سماج سے بلکہ دنیا سے غربت ختم ہو جائے، لیکن اس کے باوجود کہ آج زکوٰۃ کا اجتماعی نظام موجود نہیں ہے، آج بھی زکوٰۃ کے کئی فوائد ہیں۔ آپ دیکھیں گے مسلم سماج میں کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کی وجہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اور کئی جگہوں پر زکوٰۃ کے نظام کی وجہ سے دین باقی ہے، دین کا علم باقی ہے، اور دینی ادارے باقی ہیں، اور زکوٰۃ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ لیکن اس کی ضرورت ہے کہ اس زکوٰۃ کے نظام کو اجتماعی نظام قائم کرنے کے لیے اور بہتر سے بہتر کیا جائے۔ والدہ کی دوائی چل رہی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، ایسی صورت میں کیا بدل ہے اس کا؟ جو حضرات بھی اس قابل ہو گئے ہوں، ایسے ہو گئے ہوں کہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، جیسے آپ کی والدہ بتا رہی ہیں دواؤں پر ہیں اور روزہ نہیں رکھ سکتی، ایسے لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فی الوقت ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ ادا کریں گے، اور بعد میں جب ان کو روزہ رکھنے کی طاقت ہو جائے گی تو ان روزوں کی قضا کر لیں گے۔ لہٰذا جو ضعیف حضرات ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے، ابھی یہ فدیہ دیں، اور چونکہ ضعیف حضرات اگر روزہ رکھنے کے قابل نہیں رہتے تو بعد بھی امید کم ہی رہتی ہے کہ وہ روزہ رکھ پائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ وہ روزہ نہ رکھ کر کے فوراً فدیہ دے دیں، اور فدیہ ایک روزے کا ایک فدیہ ہوگا، اور ایک فدیہ کی مقدار ایک فطرے کے برابر ہے، اور فطرے کی مقدار جو ہے وہ 1 کلو 590 گرام گیہوں یا اس کی قیمت ہے۔ آپ مارکیٹ میں قیمت معلوم کر لیں، 1 کلو 590 گرام گیہوں، اس کی قیمت 40 روپے یا 50 روپے جو بھی ہوتا ہے، وہ ایک فطرہ بھی ہے جو رمضان میں ہم نکالیں گے، اور وہی ہر روزے کے بدلے میں فدیہ بھی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال تھا کہ نماز پڑھیں سامنے اگر ٹی وی ہو، اس صورت میں نماز ہوگی؟ ٹی وی بند ہے تو نماز ہوگی، اور ٹی وی اگر کھلا ہوا ہے تو بھی نماز تو ہو ہی جائے گی، لیکن اگر ٹی وی پہ تصویریں آ رہی ہیں تو نماز میں خلل پیدا ہوگا اور نماز میں کراہت آئے گی، یا ٹی وی پر آواز چل رہی ہے تو سبھی نماز ڈسٹرب ہوگی، تو نماز خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ بہتر ہے کہ ٹی وی بند کر دیں، ڈھک دیں، اور یا نماز جہاں پہ پڑھتے ہیں وہاں پہ ٹی وی نہ رکھیں۔ بالکل۔ تہجد کی نماز کے لیے کیا نیند ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں۔ تہجد کی نماز کا مطلب یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں نماز پڑھی جائے۔ پورے سال میں اور رمضان میں خاص طور پر رات کا جو آخری پہر جو ابھی کا وقت ہے، سحری کا وقت، یہ وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت خاص ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی شناخت اور پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ وہ رات کے آخری پہر میں اٹھتے ہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو تہجد کی نماز ایک طرح سے فرض تھی، آپ ہمیشہ پڑھا کرتے تھے،
اور فرض نمازوں سے پہلے بھی آپ وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے. تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ سوئیں، لیکن آپ سو جائیں. رات کو اللہ نے سونے کے لیے بنایا ہے، نیند پوری لیں اور آخری پہر میں اٹھ کے نماز پڑھیں تو وہ بہتر ہے. البتہ اس کے بغیر آپ کسی وجہ سے جگے ہوئے ہیں پوری رات میں تو ضروری نہیں کہ آپ سو جائیں پھر اٹھ کے نماز پڑھیں. آپ جگہ ہیں، آپ نماز پڑھ لیں. سحری کے وقت ہم نے نوالا منہ میں لیا لیکن اذان ہو گئی یا سحرن بچ جائے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جب سحری کا وقت ختم ہو گیا اور ہمیں معلوم ہو گیا کہ وقت ختم ہو گیا ہے تو اب اس کے بعد تو کوئی دانہ بھی حلق سے نیچے اتارنا، روزے کو توڑ دینا ہوگا، جان بوجھ کے کھانا ہو جائے گا. اس لیے جو نوالا آپ کے منہ میں ہے اور اذان ہو گئی اس کو تو آپ باہر کر دیجئے. جو آپ کھا گئے ہیں وہ آپ کھا چکے ہیں. صحیح ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب اور واصف رضا صاحب، آپ دونوں کا ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور ہماری جو ہے فرمائشیں پوری کی اور سوالات کے جوابات دیے. ناظرین، سحری ٹائم پروگرام اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان سعید کاظم شرفی اور سحری ٹائم کی ٹیم کو اس نعت پاک کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب واصف رضا صاحب. اللہ حافظ. السلام علیکم. جی واصف صاحب. آنکھیں رو رو کے سو جانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، جانے والے نہیں آنے والے. آنکھیں رو رو کے سو جانے والے، آنکھیں کچھ کہتی ہیں تم سے پیغام، آنکھیں کچھ کہتی ہیں تم سے پیغام، آنکھیں کچھ کہتی ہیں تم سے پیغام. وہ در یار کے جانے والے، وہ در کے جانے والے، آنکھیں رو رو کے سو جانے والے. سن لے آداب میں بگڑنے کا نہیں، سن لے آداب میں بگڑنے کا نہیں، سن لے آداب میں بگڑنے کا نہیں. وہ سلامت ہے بنانے والے، وہ سلامت ہے بنانے والے. آنکھیں رو رو کے سو جانے والے، آسیو تھام لو دامن ان کا، آسیو تھام لو دامن ان کا، آسیو تھام لو دامن ان کا. وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے. آنکھیں رو رو کے سو جانے والے. حسن تیرا سن دیکھا نہ سنا، یا رسول اللہ یا نبی اللہ، میرے آقا پیارے آقا مدنی آقا. حسن تیرا سن دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، کہتے ہیں اگلے زمانے والے. آنکھیں رو رو کے سو جانے والے. کیوں رضا کیوں رضا کیوں رضا کیوں رضا کیوں رضا کیوں رضا گلی سونی ہے، کیوں رضا گلی سونی ہے، کیوں رضا